خدا نے فرمایا فی حقت تحت ساق العرش، خدا نے ایک خاص نورانی مقام بنایا اپنے عرش کے اندر، میری بیٹی کو وہاں پر قرار دیا تھا خداوند عظیم نے۔ یعنی عالم نورانیت میں خداوند عظیم نے یہ امتیاز بخشا ہے، صرف سیدہ کے لیے بیان کیا ہے، کسی اور نور کے لیے نہیں پڑھا۔ فرمایا میری بیٹی کا نور خداوند عظیم نے فی حقت تحت ساق العرش، عرش کے اندر ایک نورانی مقام بنایا خدا نے، وہاں پر میری بیٹی کو قرار دیا۔ سوال ہوا فما کانا غذاؤہا یا رسول اللہ، وہاں پر آپ کی بیٹی کی غذا کیا تھی؟ فرمایا کانا غذاؤہا تسبیح و تقدیس و تحلیل، وہاں پر میری بیٹی کی غذا خدا کی تسبیح و تقدیس قرار دی گئی ہے۔ یہ عظمتیں تھی عالم نورانیت میں، اور اس نور مقدس کو واحد ہستی ہے اس کائنات میں کہ خداوند عظیم نے کسی نبی کی صلب میں نہیں بھیجا ہے۔ پاک پیغمبر خود بھی، ائمہ خود بھی، سب انوار مقدسہ انبیاء کی صلبوں میں منتقل ہوئے۔ آپ پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں کہ خدا آپ کو انبیاء کی صلبوں میں منتقل کرتا رہا ہے۔ پاکیزہ صلبیں، کوئی نہ عیب ہے نہ نقص ہے، وہ پاکیزہ ترین ہستیاں تھیں انبیاء جن کی صلبوں میں یہ نور مقدس منتقل ہوتے رہے ہیں۔ لیکن خدا خود بہتر جانتا ہے اس مصلحت کو کہ کوئی خاص وجہ تھی بار الہ کہ سیدہ کے نور کے لیے خدا نے کسی نبی کی صلب کو پسند نہیں کیا ہے، بلکہ سیدہ کے نور کو شجرہ طوبہ کے پھلوں میں قرار دیا ہے، اور جب اسے منتقل کرنا تھا زمین پر، پیغمبر کو معراج پہ بلایا، بلا واسطہ صلب پیغمبر میں منتقل ہوا ہے نور سیدہ سلام اللہ علیہ۔ وہاں پر پاک پیغمبر کو خدا نے بلایا تاکہ کوئی واسطہ بیچ میں قرار نہ پائے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ جب سوال کیا تھا بی بی عائشہ نے لِمَ تُكْثِرُ تَقْبِيلَهَا یا رسول اللہ، اپنی بیٹی کے کثرت سے بوسے کیوں لیتے ہیں آپ؟ بہت زیادہ بوسے لیتے تھے، دیکھنے والا حیران ہو جاتا تھا، اتنے زیادہ بوسے۔ جب داخل ہوئی سر چوم رہے ہیں، ایک ایک جگہ کے بوسے لے رہے ہیں، انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے دیکھنے والا کہ یہ مثلا فرض کر لے پاک پیغمبر کی جب 60 سال عمر مبارک ہے، بی بی پاک اس وقت 15 سال کی ہے۔ اب عمروں کا فرق دیکھیں، مقام پاک پیغمبر کا دیکھیں، سید الانبیاء والمرسلین ہے، اور وہ یہ جوان نوجوان بیٹی جب داخل ہوتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، ہاتھوں کو چومتے ہیں اور پھر بوسے لینا شروع کرتے ہیں۔ اتنے زیادہ بوسے لیتے ہیں کہ بی بی عائشہ نے سوال کیا لِمَ تُكْثِرُ تَقْبِيلَهَا یا رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی کے اتنے کثرت سے بوسے کیوں لیتے ہیں؟ فرمایا سنو، لیلۃ اسری بی الی السماء وادخلت الجنۃ فوقفت علی شجرۃ من شجر الجنہ ما رأیت احسن منها واطیب ورقا، کہ میں جب شب معراج جنت میں داخل کیا گیا تو میں ایک درخت پہ کھڑا ہو گیا، چونکہ اس سے زیادہ درخت جنت میں کوئی خوبصورت نہیں تھا، اس سے زیادہ باصفا کوئی درخت نہیں تھا، اس سے زیادہ نورانی کوئی درخت نہیں تھا۔ میں نے جبرائیل سے سوال کیا کہ ما ھذہ الشجرہ، جبرائیل بتاؤ یہ کون سا درخت ہے؟ ایک بات میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں تاکہ یہ بات ذہنوں میں رہے کہ یہ سوال و جواب جو ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے سوال کرنے والے کو، کہ پاک پیغمبر کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سا درخت ہے، نہیں، وہ زبان جبرائیل سے وہ فضیلت تاکہ بیان ہو جائے اس لیے سوال کر رہے ہیں، نہ کہ وہ جانتے نہیں۔ خدا نے بھی شب معراج پاک پیغمبر سے یہی سوال کیا تھا، ممن تحب من تحب ممن معک یا محمد، یہ زمین میں جو آپ کے پاس ہیں افراد، ان میں سے کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ خدا پوچھ رہا ہے، اس لیے تھوڑی پوچھ رہا ہے کہ خدا جانتا نہیں ہے، خدا تو پہلے سے، وہ اس سے پہلے مرلے میں یہ بات ہو چکی، جب پاک پیغمبر سے پوچھا گیا نا کہ بے ای لغت خاطبک ربک لیلۃ المعراج، یا رسول اللہ شب معراج خداوند عظیم نے کس زبان میں گفتگو کی تھی؟ فرمایا فی لغت علی ابن ابی طالب،
خدا نے مجھ سے علی کی لہجہ میں بات کی تھی. یا علی یا علی، علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے. نعرہ حیدری یا علی یا علی. فَأَلْقَ فِي قَلْبِي أَنْ أَسْأَلْ، خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں پوچھوں خدایا تو ہے یا علی ہے جو مجھ سے بول رہا ہے. فرمایا انی لا اقاس بأحد یا احمد، اے محمد مجھے کسی سے قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے، میں وحدہ لا شریک ہوں، کوئی میرا شریک نہیں ہے. یہ میں ہی تم سے بول رہا ہوں، علی نہیں ہے، لیکن میں نے تیرے دل کی گہرائیوں میں دیکھا ہے کہ تو سب سے زیادہ محبت علی سے کرتا ہے، اس لیے لہجہ علی میں تجھ سے بات کر رہا. خدا تو جانتا ہے، پھر کیوں پوچھ رہا ہے من تحب ممن معک، یہ زمین میں جو آپ کے ساتھ ہیں ان میں سے کس سے محبت کرتے ہو؟ پاک پیغمبر نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا احب من تحب، بار الہ جس سے تو محبت کرتا ہے نا میں اسی سے محبت کرتا ہوں. خدا نے جواب میں کہا احب علی، علی سے محبت کرو، اس واسطے کہ انی احبہ و احب کل ما یحبہ و احب کل ما یحب ما یحبہ. علی سے محبت کرو اس لیے کہ میں خدا بھی علی سے بھی محبت کرتا ہوں، ہر اس سے محبت کرتا ہوں جو علی سے محبت کرتا ہے، اور ہر اس سے محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرتے ہیں جو علی کے چاہنے والے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. لہٰذا سوال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سوال کرنے والا جانتا نہیں ہے. پوچھا جبرائیل یہ کون سا درخت ہے؟ عرض کی حاضر شجرۃ طوبہ یا رسول اللہ، یہ شجرہ طوبہ ہے. پھر جبرائیل نے ایک پھل توڑا، پاک پیغمبر کو دیا، کلھا یا رسول اللہ، خدا فرماتا ہے کہ آپ اسے تناول فرمائیے. پاک پیغمبر کہتے ہیں ففلقتھا، میں نے جب وہ پھل چیرا فخرج منہ نور، اس سے ایک نور نکلا. میں نے جبرائیل سے کہا مہاذ النور، جبرائیل یہ کون سا نور ہے؟ کہا انہا لمنصورۃ فی السماء و فاطمہ فی الارض. یا رسول اللہ یہ نور آسمانوں میں منصورہ کہلاتا ہے، زمین میں یہ فاطمہ الزہرا ہے، یہ نور مقدس ہے. اس طرح سے نور سیدہ صلب پیغمبر میں منتقل ہوا. اب جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو عائشہ، کلما اشتقت الی رائحۃ الجنہ قبلت ابنتی فاطمہ، میں جب بھی جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں میں اپنی بیٹی کے بوسے لیتا ہوں. یا رسول اللہ آپ کو جنت کا کیا اشتیاق ہے؟ آپ تو فرماتے ہیں کہ ان الجنت تشتاق الی اربعۃ من اصحابی، جنت میرے 4 صحابیوں کی مشتاق رہتی ہے، سلمان، ابو ذر، مقداد اور علی. جنت ان ہستیوں کی مشتاق رہتی ہے، آپ کو کیا اشتیاق ہے جنت کا؟ پیغمبر نے فرمایا ہے سنو دنیا والو، وہ جنت ہے تو آپ کے لیے وہ جنت ہوگی. مجھ محمد کے لیے اگر کوئی کائنات میں جنت ہے تو میری بیٹی فاطمہ کا وجود میری جنت ہے. یہ عظمت سیدہ ہے کہ پاک پیغمبر اس طرح سے تعامل کرتے. جب استقبال کرتے تھے نا، حدیث صحیح ہے جسے حاکم نے شپوری نے مستدرک میں ذکر کیا اور صحیح قرار دیا، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں موجود ہے حدیث، کہ جس وقت سیدہ داخل ہوتی تھی، اس کی راوی بی بی عائشہ ہے کہ کلما کانت دخلت علیہ، بیٹی جب بھی باپ پر داخل ہوتی تھی 3 کام پاک پیغمبر بیٹی کے لیے انجام دیا کرتے تھے. کاما الیہا، استقبال کے لیے آگے بڑھتے تھے، جا کر کے وَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا، اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑتے تھے اور ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے پاک پیغمبر. ثم اجلسہا مجلسہو، اور پھر لا کر کے اپنی بیٹی کو وہاں بٹھاتے تھے جہاں پر پاک پیغمبر خود بیٹھتے تھے. یہ آسان کام نہیں ہے اس جگہ بیٹھنا جہاں پر پیغمبر بیٹھے. اس جگہ بیٹھنے کی کسی نے جرت نہیں کی ہے سوائے علی کے.
یہ 3 سیڑھیاں ہیں نا اس کی، اور چوتھی جگہ ہے یہاں پر پاک پیغمبر یہاں بیٹھتے تھے، جو ممبر پاک پیغمبر کا بنا ہوا تھا۔ 3 سیڑھیاں نیچے تھیں، جو پہلے خلیفے آئے وہ یہاں پر بیٹھے، پھر یہاں پر اور پھر یہاں پر، اور جس وقت علی تشریف لائے نا ظاہری خلافت کے لیے، تو بڑی عجیب انداز میں علی تشریف لائے تھے۔ کانا متعمماً بامامت رسول اللہ، اور لابساً بردت رسول اللہ، متقلداً سیف رسول اللہ، متناعلاً نعل رسول اللہ۔ علی رسول کا امامہ اوڑھے ہوئے تھے، رسول کی عبا پہنے ہوئے تھے، رسول کی تلوار لگائے ہوئے تھے، اور رسول کے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ علی جب تشریف لائے اور چڑھتے ہوئے سیڑھیاں وہاں بیٹھے جہاں پر رسول بیٹھا کرتے تھے۔ جب علی وہاں پر بیٹھے تو لوگوں میں شور مچا، پوچھا کہ کیوں شور کر رہے ہو؟ کہا گیا جلوس کا مقام رسول اللہ، یا علی چونکہ آپ وہاں بیٹھے ہیں جہاں پر رسول بیٹھتے تھے، آپ سے پہلے کوئی نہیں بیٹھا ہے، اس لیے لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا غور سے سنو، قد سمعت رسول اللہ یقول من قام مقامی ولم یعمل بعملی اکبہ اللہ ولا من خریہ فی النار، جو میری جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور مجھے جیسا عمل نہیں کرتا، خدا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ اور علی نے ساری زندگی وہی کیا ہے جو پیغمبر نے کیا ہے، اور وہی انجام دیا جس کا پیغمبر نے حکم دیا ہے۔ علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ یہ عظمت ہے اس جگہ کی جہاں پر پاک پیغمبر بیٹھا کرتے تھے، اور بیٹی کے لیے ہے کہ اجلسہ مجلسہ، کہ پاک پیغمبر خود وہاں بیٹھاتے تھے جہاں پر بیٹھا کرتے تھے، اپنی بیٹی کو وہاں پر بیٹھاتے تھے۔ عظمت اتنی زیادہ ہے سیدہ پاک کی کہ پاک پیغمبر کی زبان سے یہ لفظ ہیں کہ لو لم یخلق علی لما کان لفاطمہ کفوا علی وجہ الارض آدم ومن دونہ، اگر علی خلق نہ ہوتے تو اس کائنات میں زمین پر آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے کوئی فاطمہ کا کفو نہیں بن سکتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ صدیقہ کبریٰ، اس کائنات میں واحد ہستی جو صدیقہ کبریٰ ہے وہ فاطمہ الزہرا، اس کا شوہر صرف اور صرف صدیق اکبر بن سکتا ہے، اور اس کائنات میں صدیق اکبر صرف اور صرف علی ابن ابی طالب۔ مشکل کشائی ہر مرض کی دعائی، نعرہ حیدری، یا علی یا علی۔ صدیقہ کبریٰ ہے بی بی پاک۔ علی کو ایک دن ارشاد فرمایا تھا یا علی اوتیت ثلاثاً لم یؤت احد ولا انا ولم یؤتها احد ولا انا، علی آپ کو 3 چیزیں ملی ہیں جو کسی کو بھی نہیں ملی، مجھے بھی نہیں ملی ہے۔ جو 3 چیزیں آپ کو ملی ہیں، اوتیت سحرا مثلی، آپ کو خدا نے سسر دیا ہے مجھ جیسا، یہ مجھے بھی نہیں ملا ہے ایسا سسر۔ یا علی اتیتا زوجتاً صدیقتاً مثل ابنتی فاطمہ، علی خدا نے آپ کو زوجہ صدیقہ عطا کی ہے میری بیٹی فاطمہ جیسے، مجھے بھی نہیں ملی ہے۔ حالانکہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی والدہ گرامی صدیقہ ہے، خود پاک پیغمبر نے فرمایا کہ صدیقہ ہے۔ ایک دن تشریف فرما تھے، جبرائیل پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سامنے سے گزری، جبرائیل نے سوال کیا من ازل مرا یا رسول اللہ، یہ خاتون کون ہے؟ فرمایا انہا صدیقۃ امتی خدیجۃ الکبریٰ، یہ میری امت کی صدیقہ خدیجہ ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ میں خدا کا پیغام لایا ہوں خدیجہ کے لیے، اور خدا نے کہا ہے کہ خدیجہ کو میرا سلام کہیں، اور بتائیں خدیجہ کو کہ میں نے جنت میں جو آپ کے لیے محل تیار کیا ہے نا، وہ ایک ہی موتی سے پورا محل ہے جس میں کوئی جوڑ بھی نہیں ہے۔ یہ عظمت ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی کہ خدا خصوصیت کے ساتھ سلام کہہ رہے۔ جانتے ہو خدا کے سلام کی عظمت کیا ہے؟ یہ لذت جو ہے نا اگر احساس ہو جائے
تو جیسے زکریا حضرت زکریا سلام اللہ علیہ کو ہوئی تھی کہ جب وہ محراب مسجد میں وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے نا، دعا کرتے تھے کہ خدایا مجھے بیٹا عطا فرما، بیٹا عطا فرما جو وارث بنے۔ بہت دیر گزر گئی تو جبرائیل خدا نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ صفا اس کو کہو زکریا کو بیٹے کی بشارت دو اور پہلے میرا سلام کہنا زکریا کو۔ آئے فرشتے اور انہوں نے جناب زکریا کو کہا کہ خدا سلام کہہ رہا ہے اور خدا فرماتا ہے کہ میں تمہیں بیٹا دے رہا ہوں، یہ تمہیں بشارت ہو بیٹے کے لیے۔ زکریا بعد میں کہا کرتے تھے کہ یہ جو سلام خدا کی لذت تھی نا، اسے مجھے وہ خوشی ہی بھلا دی جو بیٹے کی خوشخبری تھی۔ یہ ہے لذت سلام خدا، یہ عظمت ہے اس سلام میں جو خداوند عظیم بھیجتا ہے۔ اور جب بی بی خدیجہ کو کہا نا پاک پیغمبر نے کہ خدیجہ آپ کو خدا سلام کہہ رہا ہے، تو جو علم نہ رکھتا ہو وہ یہی کہے گا کہ خدا پر بھی سلام ہو، نہ خدا کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا۔ بی بی خدیجہ نے بھی وہی جواب دیا جو معصومین دیا کرتے ہیں، وَهُوَ السَّلَامُ وَمِنْهُ السَّلَامُ وَإِلَيْهِ يُعُودُ السَّلَامُ، وہ خود سلام ہے، ہر سلامتی اسی سے ہے اور ہر سلامتی اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ معرفت ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی، یہ ہستی ہے کہ جس کو خداوند عظیم نے یہ گوہر پاک عطا کیا ہے سیدہ کی شکل میں۔ یہ عظمت ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی۔ پیغمبر نے فرمایا یہ صدیقہ ہے، لیکن علی کو فرمایا جیسی صدیقہ بھی تجھے ملی ہے نا علی، مجھے ویسی نہیں ملی ہے علی، اور تجھے خدا نے دو بیٹے دیے ہیں حسن و حسین، ویسے مجھے بھی نہیں ملے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، انکم منی وانا منکم، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ یہ ہستیاں ہیں، یہ ہے عظمت سیدہ سلام اللہ علیہا کی۔ آپ دیکھیے یہ بات میں کہا کرتا ہوں کہ ابھی حدیث قصہ بھی آپ نے سنی کہ حدیث قصہ میں کس طرح سے خداوند عظیم نے تعارف فرمایا کہ میں نے یہ ساری کائنات ان کی محبت میں خلق کی ہے، اور پھر تعارف کرواتے ہوئے جب جبرائیل نے پوچھا وَمَن تحت القصہ، خداوندہ یہ قصہ کے نیچے کون ہے، تو خدا نے کوئی نام نہیں لیا ہے، نام لیا ہے تو صرف فاطمہ کا لیا ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں اور باقی فاطمہ کے رشتہ دار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فاطمہ کا رشتہ دار ہونا یہ عظمت ہے اور شرف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان چاروں ہستیوں نے فخر کیا ہے کہ ہمارا تعلق فاطمہ کے ساتھ ہے۔ پاک پیغمبر نے فخر کیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا، ارشاد فرمایا من عرفہ فقد عرفہ انہا ابنتی فاطمہ انہا روحی اللتی بین جنبیہ، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ میری روح ہے جو میری پہلوؤں میں پائی جاتی ہے، یہ میری جان کا خلاصہ ہے، میرے دل کی زندگی ہے یہ بستی۔ پیغمبر فخر کر رہے ہیں کہ فاطمہ میری بیٹی ہے، علی فخر کرتے ہیں کہ فاطمہ میری بیوی ہے۔ جس وقت شورا میں علی اپنی حقانیت کو بیان کر رہے تھے، دلیلیں دے رہے تھے، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جسے یہ فخر حاصل ہے کہ فاطمہ اس کی بیٹی ہو، بیوی ہو، سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی کو یہ فخر حاصل نہیں ہے۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ فخر کر رہے ہیں علی جیسی ہستی کہ تم میں سے کون ہے جسے یہ فخر حاصل ہے کہ فاطمہ اس کی زوجہ ہو، سوائے علی ابن ابی طالب کسی کو فخر حاصل نہیں ہے۔ اور بیٹے فخر کرتے ہیں کہ ہماری ماں فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ معمولی بیٹے نہیں ہیں، یہ امامت عظمیٰ کے مالک ہیں جو فخر کر رہے ہیں، حسن و حسین ہے جو فخر کر رہے ہیں کہ ہماری ماں فاطمہ ہے۔ یہ فخر ہمیں حاصل ہے۔ خدا کی بارگاہ میں احترام تو دیکھیے، عظمت سیدہ تو دیکھیے کہ خدا نے قانون بدل دیا ہے سیدہ کی خاطر۔ قانون ہے کہ دو بھائی امام نہیں بن سکتے ہیں، یہ قانون خداوندی ہے، بعد میں جاری رہا ہے، لیکن یہ سیدہ کی عظمت ہے کہ دو بیٹے ہیں، دونوں امام بنائے ہیں خداوند عظیم نے۔ یہ عظمت سیدہ ہے۔
کہ خدا نے قانون بدل دیا ہے امامت کا قانون کہ دو بھائی، ورنہ حضرت علی اکبر امام بن جاتے. حضرت علی اکبر میں یہ خصوصیات تھیں. سید الشہداء نے جس وقت رخصت کیا تھا نا علی اکبر کو، پیچھے اس آیت کی تلاوت کی تھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض. یہ جو جا رہا ہے یہ اسی سلسلہ کی کڑی ہے جن کا استفاء خدا نے کیا ہے. یہ وہی ذریت پاکیزہ ہے. فرمایا یہ نبی کے اتنے مشابہ تھا، جب ہم نبی کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے. نہیں بن سکے امام. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بھائی امام ہے، دوسرا بھائی امام نہیں بن سکتا ہے. اور دوسری خصوصیت ذریت سیدہ ہونا ہے کہ امامت صرف فاطمہ کی ذریت میں ہوگی، کوئی اور امام نہیں بن سکتا ہے سوائے ذریت سیدہ. اتنی عظمت ہے بارگاہ خدا میں سیدہ کو، ورنہ حضرت عباس امام نہ بن جاتے. وہ ذریت سیدہ نہیں ہے. بی بی پاک کے لیے خداوند عظیم نے یہ خصوصیت بنا دی ہے کہ امامت ہوگی تو صرف فاطمہ کی ذریت میں، کیونکہ یہ عظمت ہے، یہ شرف ہے فاطمہ کی ذریت ہونا. نہ کہ فاطمہ کو یہ شرف ملا ہے کہ امام اس کے بیٹے ہیں، نہ ائمہ کو یہ شرف ہے کہ فاطمہ ان کی ماں ہے. کبھی ائمہ نے کہا ہے کہ ہماری ماں کے لیے یہ شرف ہے کہ ہم 11 اماموں کی وہ ماں ہیں؟ نہ، ہمیشہ اپنا فخر ذکر کیا ہے کہ ہمارے لیے فخر ہے کہ فاطمہ ہماری ماں ہے. عظمتیں یہ ہیں، انسان اندازہ نہیں کر سکتا ہے. جس وقت نور مقدس دوسرا مرحلہ تھا، پاک پیغمبر کو خدا نے یہ نور جب منتقل کرنا تھا، پہلے مرحلہ میں معراج میں بتایا، دوسرے مرحلہ میں فرمایا کہ جبرائیل نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ الگ ہو جائیے اپنے گھر سے، اور 40 دن خدا فرما رہا ہے عبادت کریے. پاک پیغمبر جیسی پاکیزہ ہستی کو خدا یہ حکم دے رہا ہے. پاک پیغمبر نے بی بی خدیجہ کو فرما دیا کہ خدا کا حکم ہے، کوئی آپ سے ناراضگی نہیں ہے. بی بی ام ہانی کے گھر منتقل ہو گئے اور پھر عبادت، دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو ساری رات عبادت کرتے تھے. 40 دن مسلسل عبادت کی. جب 40واں دن ہوا نا، تینوں فرشتے نازل ہو گئے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل. پھل لے کر کے آئے شجرہ طوبہ کے، کہا کہ یہ ہدیہ ہے خدا کی طرف جو صرف آپ کے لیے، کوئی اور شریک نہیں ہوگا. علی فرماتے ہیں مجھے فرمایا دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، کسی کو اندر نہ آنے دینا. پھل تناول فرمایا، فرشتوں نے ہاتھ دھلائے کوثر کے پانی سے، اور باقی سب کا سب پھل جو بچا وہ اٹھا لیا گیا. اس طرح سے نور سیدہ صلب پیغمبر میں منتقل ہوا ہے. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا تنہا رہ گئیں، خواتین نہیں آتی تھی مشرکین کی، لہٰذا بی بی کے بارے میں ہے کہ کانت تحدثھا و تصبرھا، اپنی ماں کے ساتھ گفتگو کرتی تھی اور ماں کو صبر کی تلقین کیا کرتی تھی. بی بی خدیجہ نے پاک پیغمبر کو نہیں بتایا. ایک دن باتیں کر رہی تھی، پاک پیغمبر داخل ہوئے، اکیلی تھی بی بی خدیجہ، باتیں کر رہی تھی. پاک پیغمبر نے فرمایا ممن تتحدثین یا خدیجہ، خدیجہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ فرمایا الجنین یتکلمون یا رسول اللہ، یہ جو شکم میں بچہ ہے نا یہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے. پاک پیغمبر نے فرمایا انہا انسا، یہ بیٹی ہے خدیجہ. یہ لفظ سنے جو پاک پیغمبر نے فرمائے، انہا النسمۃ الطاہرۃ المیمونہ، یہ پاکیزہ روح اور بابرکت روح ہے جو اس دنیا میں آ رہی ہے. سیجعل اللہ نسلی منہا وسیجعل اللہ ائمتہ منہا تکون خلفاءہ بعد انقطاع وحیہ خدیجہ. خداوند عظیم ان قریب میری نسل بھی اسی سے قرار دے گا اور اپنے ائمہ بھی اسی کی نسل سے قرار دینے والا ہے. یہ پاکیزہ ہستی ہے جب دنیا میں تشریف لا رہی ہے. کوئی خاتون نہیں آ رہی ہے بی بی خدیجہ کے پاس. ایک مرتبہ دیکھا کہ دروازے سے 4 معزز نورانی ہستیاں داخل ہوئیں. بی بی خدیجہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں سارہ ہوں، یہ مریم ہے،
یہ آسیہ ہے، یہ ام کلثوم ہے، ہم آئی ہیں اس ہستی کے استقبال کے لیے جو دنیا میں تشریف لانے والی ہے۔ یعنی خداوند عظیم نے جنت سے ان پاکیزہ خواتین کو زمین پر بھیج دیا ہے سیدہ کے استقبال کے لیے۔ اور جس وقت سیدہ تشریف لائی نا دنیا میں، تو یہاں پر دو لفظ ہے، فَأَشْرَقَ مِنْهَا نُورٌ، اور بی بی کا نور جو چمکا تو مکہ کے ہر گھر میں داخل ہوا، اور مشرق سے لے کر مغرب تک زمین پر کوئی ایسا نقطہ نہ بچا جہاں پر بی بی کا نور نہ پہنچا ہو۔ یہ نور سیدہ ہے سلام اللہ علیہا۔ سب سے پہلے خداوند عظیم کے حضور میں گواہی دی، لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وَأَنَّ أَبِي سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنَّ بَالِي سَيِّدُ الْأَوْصِيَاءِ وَأَنَّ وُلْدِي سَيِّدُ الْأَسْبَاطِ، میں گواہی دیتی ہوں وہ جو نبیوں کا سردار ہے نا وہ میرا باپ ہے، وہ جو وصیوں کا سردار ہے وہ میرا شوہر ہے، اور جو ذریت انبیاء کے سردار ہے وہ میری اولاد ہے۔ یعنی نسبتیں سب کی سب سیدہ کے ساتھ ہے، جتنی عظمتیں ہیں کائنات میں سب میں جو نسبت ہے وہ سیدہ کے ساتھ ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے خدا نے جب دنیا میں تشریف لاتی ہے 9 نام خود قرار دیے ہیں، باقی وہ ایک ایک نام عطا کر دیتا ہے، ائمہ طاہرین کو، حسن حسین مولا علی، ایک ایک نام عطا کر رہا ہے، لیکن سیدہ سلام اللہ علیہا کو 9 نام، ان لفاطمہ عند اللہ 9 اسماء، فاطمہ کے لیے خدا کے ہاں 9 نام ہیں۔ یہ 9 نام در حقیقت وہ عظمتیں ہیں جو ذات سیدہ میں پائی جاتی ہیں، فاطمہ، زہرا، مبارکہ، راضیہ، مرضیہ، یہ وہ اسماء گرامی جو عظمتیں ذات سیدہ میں پائی جاتی ہیں، یہ سب کے سب وہ ہیں۔ اور پاک پیغمبر کا کیا خوشی میں کیا انداز ہوگا جس وقت سیدہ تشریف لائی ہوں گی پاک پیغمبر کے گھر میں، اور پھر جب یہ بڑی ہو جاتی ہے دختر مبارک، تو اب رشتے خواستگاری کرنے والے آ رہے ہیں پاک پیغمبر کی خدمت میں کہ ہم قدیم الاسلام ہیں، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں ہیں، تو ہمیں دے دیجئے۔ پاک پیغمبر نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، ما کان امرھا بیدی بل انتظر امر السماء، فاطمہ کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا فیصلہ کرے گا کہ کس کے ساتھ شادی ہوگی۔ وہاں پتہ چلتا ہے کہ خدا کے ساتھ معاملہ کیا ہے سیدہ سلام اللہ علیہ۔ پاک پیغمبر باپ بھی ہیں اور سید الانبیاء بھی ہیں اور اس کائنات کے مالک بھی ہیں، وہ ہر چیز کا اختیار پاک پیغمبر کے پاس ہے، لیکن اپنی بیٹی کا فرماتے ہیں نہیں میرے پاس نہیں ہے، اختیار دیا ہی نہیں ہے خدا نے، یہ خدا کے اختیار میں ہے، میں بھی منتظر ہوں کہ خدا کیا فرماتا ہے۔ بار الہ، یہ پاک پیغمبر کے یہ لفظ تھے جس 2 مرتبہ علی سے فرمایا کہ یہ اللہ کی امانت ہے اور میری امانت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ کا جو تعلق ہے نا خداوند عظیم کے ساتھ وہ خاص ہے، وہ خزانہ خدا سے جو خدا نے یہ جوہر پاک پیغمبر کو عطا کیا ہے نا، اس لیے اس کا سارا اختیار اپنے پاس رکھا ہے کہ میں کروں گا، فیصلہ بھی میں کروں گا۔ لہٰذا ایک دن ایک فرشتہ نازل ہوا، پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تمہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں عرش کے اندر کا ایک فرشتہ ہوں، وہاں پر مصروف رہتا ہوں خدا کے ذکر میں، آج خوشخبری پہنچانی تھی یا رسول اللہ۔ منصور ملک، میرا نام منصور ہے، یا رسول اللہ آج خوشخبری پہنچانی تھی، میں نے خدا سے عرض کیا بار الہ مجھے یہ شرف دے دے کہ میں چلا جاؤں، میں پہنچا دوں۔ یا رسول اللہ میرے پیچھے جبرائیل بھی آ رہا ہے، میں ذرا جلدی آ گیا ہوں یہ خدا کی اجازت کے ساتھ۔ خدا فرماتا ہے زوج النور بالنور، زمین پر نور کی نور کے ساتھ شادی فرمائیے۔ اسی اسنا میں جبرائیل بھی آ گئے۔ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ خداوند عظیم نے آسمانوں پر مجھے حکم دیا کہ جبرائیل جنت کو سوارو، جبرائیل جنت میں ہوائیں چلائیں جو خوشبوئیں بکھیریں، حوروں کو کہیں کہ وہ زینت کریں،
حوروں کو کہیں کہ یاسین و تاسین کی تلاوت کریں اور فرشتوں کو سب کو شجرہ طوبہ کے نیچے جمع کر لو۔ سب فرشتے یا رسول اللہ جب جمع ہو گئے تو خداوند عظیم نے مجھے کہا کہ انصب ممبر نور، کہ میں ایک ممبر نور قائم کروں جس پر خطبہ دیا جائے، اس لیے کہ خدا نے فرمایا میں اپنی کنیز کی شادی اپنے محبوب علی سے کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا ممبر نور نصب ہوا۔ یا رسول اللہ، خدا نے سب سے پہلے راحیل فرشتے کو حکم دیا جو عرش کا فرشتہ ہے اور فرشتوں میں سے سب سے زیادہ فصیح، سب سے زیادہ حسین یہ فرشتہ ہے راحیل، اسے فرمایا کہ تم خطبہ دو۔ پہلا خطبہ راحیل نے دیا، دوسرا خطبہ خدا نے مجھے حکم دیا جبرائیل تم دو، میں نے دیا، اور تیسرا خطبہ نکاح سیدہ آسمان پر خداوند عظیم نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ سیدہ کی طرف سے ولی خود خدا ہے اور علی کی طرف سے ولی جبرائیل کو قرار دیا۔ خدا نے کہا میں صیغہ نکاح پڑھوں گا، تو علی کی طرف سے قبول کرنا۔ خدا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا الحمد ردائی والعظمت و کبریائی والخلق کلہم عبیدی و امائی، حمد میری رضا ہے اور عظمت میری کبریائی ہے، تمام مخلوق میرے عبد و اماء ہے، میرے غلام ہے، میرے عبد ہے۔ زوجت امتی فاطمہ بے عبدی علی ابن ابی طالب احب الخلق الیہ، میں نے اپنی کنیز فاطمہ کی شادی اپنے محبوب علی سے کی ہے اور دنیا کو میں نے مہر فاطمہ قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور خداوند عظیم نے یہ خود انجام دیا ہے، یہ واحد شادی ہے جو آسمانوں پہ انجام پائی۔ 40 دن کے بعد جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ اب مجھے بھیجا ہے کہ زوج نور بن نور، آپ بھی زمین پر اس شادی کو انجام دیں جو خدا آسمان پر انجام دے چکا ہے۔ پاک پیغمبر نے علی کو بلایا، علی آؤ، بات ہوئی، علی کیا ہے آپ کے پاس، دنیا کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ 3 چیزیں ہیں، ایک اونٹ ہے، ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے۔ فرمایا تلوار مجاہد کی ضرورت ہے اور اونٹ گھر کی ضرورت ہے، علی زرہ کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے بیچیے اور جائیں لائیں۔ گئے، تشریف لے گئے، زرہ بیچی، 500 درہم لا کر کے پاک پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اور پاک پیغمبر نے سلمان و ابو ذر کو بلایا، مقداد کو بلایا، جاؤ فاطمہ کے لیے جہیز اور گھر کی ضروریات خریدو۔ 17 چیزیں خرید کر لے آئے، مٹی کے برتن تھے، دیکھتے تھے، فرماتے تھے خدایا برکت عطا فرما۔ اور جس وقت رخصتی ہوئی نا، یہ پہلی ذی الحجہ کو نکاح ہوا تھا اور 20 دن کے بعد لگ بھگ جو ہے وہ بی بی پاک کی رخصتی ہوئی۔ عجیب انداز ہے رخصتی کا، بی بی کو سوار کروایا سواری پر، مہار جو ہے جناب سلمان فارسی کو دی کہ تم آگے سے کھینچو، پیچھے سے سید الانبیاء والمرسلین چل رہے ہیں، پیچھے نبی کی بیویاں چل رہی ہیں، جبرائیل و میکائیل کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ خدا نے بھیجا ہے، جاؤ فاطمہ کو رخصت کرنے کے لیے تم بھی جاؤ۔ فرشتے تکبیر کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ سیدہ پہنچی نا علی کے گھر میں تو دست سیدہ کو دست علی میں دے کر کے فرمایا یا علی ھذہ ودیعتی و ودیعۃ اللہ، علی یہ میری امانت ہے اور اللہ کی امانت ہے۔ عجیب ایک لفظ کہا، جب صبح آئے نا پاک پیغمبر، دیکھا کہ بیٹی پرانے پیراہن میں ہے، قمیص جو ہے وہ پرانا پہنا ہوا ہے۔ سوال کیا بیٹی وہ جو نیا پیراہن شادی والا تھا وہ کیا ہوا؟ کہا بابا رات ایک مانگنے والی آئی تھی جس کو لباس کی ضرورت تھی، بابا مجھے خدا سے شرم آئی کہ میں اسے پرانا لباس دوں،
میں نے اسے نیا دیا اور پرانا میں نے خود پہنا۔ 3 مرتبہ کہا فدا کے ابو کے، آپ کا باپ آپ پہ قربان ہو۔ یہ عظمتیں جو ہیں نا، آپ کا باپ آپ پہ قربان ہو۔ ایک لفظ بولا سیدہ سلام اللہ علیہ نے، پاک پیغمبر جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعائے بعضکم بعضا، پیغمبر کو اپنے بیچ میں اس طرح مت پکارا کرو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نام لے کر نہ پکارا کرو۔ اصحاب نے آ کر کے پوچھا کہ کیسے پکارا کریں، نام منع کر دیا خدا نے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ کہا کرو، خدا اس طرح سے راضی ہے، اگر نام احترام کے ساتھ نہیں لے سکتے یا رسول اللہ کہا کرو۔ گھر میں تشریف لائے، بیٹی نے یا رسول اللہ کہا۔ جب یہ لفظ بولا نا، پاک پیغمبر کو تکلیف ہوئی۔ بیٹی نے کہا کہ بابا آپ کو تکلیف ہوئی ہے؟ پوچھا بیٹی آپ نے اس طرح کیوں نہیں پکارا جیسے پہلے پکارا کرتی تھی، یا ابا کہہ کر کے، بابا کہہ کر کے، آج کیوں نہیں بلایا؟ کہا بابا وہ آیت جو نازل ہو گئی میں نے اس لیے نہیں۔ کہا بیٹی وہ آیت تیری اور تیری ذریت کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، وہ دوسروں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ کہ جملہ سنیے، پاک پیغمبر نے فرمایا قولک یا ابا احیا للقلب و ارض للرب، بیٹی جب آپ مجھے بابا کہتی ہو نا، میرے دل کو زندگی ملتی ہے اور خدا راضی ہوتا ہے۔ ایک لفظ جب یہ بیٹی نبی کے لیے بولتی ہے تو نبی فرماتے ہیں مجھے زندگی ملتی ہے۔ احیا للقلب، یہ وہ ہستی ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات کو زندگی ملی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، خدا اور رسول کی ندا جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے اس پر لبیک کہو۔ یہ ہے رسول کہ جس کی وجہ سے پوری کائنات کو زندگی ملتی ہے، اور فاطمہ وہ ہستی ہے جس کے ایک لفظ بولنے سے پیغمبر کے دل کو زندگی ملتی ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں احیا للقلب، یہ میرا دل ہے جس کو زندگی ملتی ہے جب آپ ایک لفظ بولتے ہیں۔ پاک پیغمبر نے فخر فرمایا ہے کہ مہدی میرا بیٹا ہے۔ یہودی نے آ کر کے پیغمبر کے سامنے دیکھنے لگا، غور سے فرمایا کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو موسیٰ اور عیسیٰ پہ کیا فضیلت حاصل ہے۔ موسیٰ کلیم ہے، خدا اس سے کلام کرتا تھا۔ موسیٰ چلتا تھا تو بادل اس پہ سایہ کیا کرتا تھا۔ عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا، آپ کو کیا خصوصیت حاصل ہے؟ فرمایا یہودی اپنی تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا نبیوں کے ساتھ فرق کیا ہے۔ اور جس وقت آدم نے ترک اولا کیا تھا، جب تک آدم نے خدا کو میرا اور میری آل کا واسطہ نہ دیا، خدا انہیں سے معاف نہیں کیا۔ اور جب نوح کی کشتی بھنور میں پھنسی تھی، جب تک خدا کو نوح نے میرا اور میری آل کا واسطہ نہ دیا، خدا نے نجات نہ بخشی۔ اور جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، جب تک ابراہیم نے خدا کو میرا اور میری آل کا واسطہ نہ دیا، ابراہیم کے لیے آگ گلزار نہ ہوئی۔ اور موسیٰ کلیم اگر آج آ جائے تو میری رسالت پر ایمان نہ لائے تو کلیم ہونا اسے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اور سنو یہودی، وہ آخر دور ہوگا جب میرا بیٹا مہدی ظہور فرمائے گا اور عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتر کر میرے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سے شامل ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ پیغمبر فخر کر رہے ہیں کہ مہدی میرا بیٹا ہے، اور مہدی فخر کرتے ہیں کہ فاطمہ میری ماں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، مہدی میری اطرت ہے، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد ہے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مجھ امام زمانہ کے لیے رسول کی یہ بیٹی اسوہ حسنہ ہے۔ عظمتوں کا کیسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ 11 امام اس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے نظر آئے۔ حسن و حسین جس کے پاؤں چوم کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ کون اندازہ کر سکتا ہے کتنی عظمت ہوگی کہ علی کہیں یا سیدتی میری سردار فاطمہ، یہ مولا علی کے لفظ ہیں، یا سیدتی میری سردار فاطمہ۔
پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی انفذ ما امرت کا بہی فاطمہ، میرے بعد جو فاطمہ حکم دے اسے پورا کرنا ہے علی۔ سیدہ سلام اللہ علیہ کو جو مقام حاصل ہے 11 اماموں سے افضل قرار دیا ہے خداوند عظیم نے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند عظیم نے 11 اماموں پر فضیلت بخشی ہے اس ہستی کو۔ یہ حدیث آپ سنتے ہیں، بولو سند کے لحاظ سے تو نہیں ہے ایسی، لیکن اس کا مفہوم بالکل ٹھیک ہے کہ نحن حجج اللہ علی الخلق۔ 11ویں امام فرماتے ہیں منسوب ہے حضرت کی طرف کہ نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا حجت اللہ علینا، کہ ہم امام اس دنیا پر خدا کی حجت ہیں اور ہماری جدہ ہم پر خدا کی حجت ہے۔ یہ سند کے لحاظ سے تو نہیں ہے ایسی کوئی حدیث، لیکن یہ مفہوم جو ہے نا یہ بالکل صحیح ہے۔ ائمہ مصحف سیدہ کو اپنے علم کی دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے۔ یہ ہماری جدہ کے مصحف میں ہے، کسی مجلس میں انشاءاللہ ہم مصحف کی تفصیل ذکر کریں گے۔ یہ 3 حصوں پر مشتمل یہ مصحف ہے جو خداوند عظیم نے کسی کو بھی خصوصیت نہیں بخشی ہے۔ نبیوں کو کتاب عطا کی ہے، پاک پیغمبر کو قرآن عطا کیا ہے، آدم کو صحائف دیا ہے، نبیوں کو دیے ہیں۔ ائمہ میں سے کسی کو خداوند عظیم نے کوئی صحیفہ نہیں دیا ہے، لیکن اس ہستی کے وجود میں کیا عظمتیں تھیں کہ خدا اس کے لیے جو صحیفہ قرار دیتا ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے جو صحیفہ قرار دیا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے جو حاکم آنے والے ہیں ان کا ذکر موجود ہے، قیامت تک کے لیے جو واقعات ہونے والے ہیں ان کا ذکر موجود ہے، قیامت تک کے لیے جو بھی مارنے والا ہوگا مرنے والا ہوگا سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، جو ماننے والے ہیں ان کے نام بھی ہے، جو منکر ہیں ان کے نام بھی ہے۔ خدا نے کتنی حقیقتیں اس مصحف کے حصوں میں سمو دی جو سیدہ کو عطا کیا ہے خداوند عظیم نے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ 4 خواتین من سادات اہل الجنت ہیں، جنت کی سردار جو ہیں وہ 4 خواتین ہیں۔ جناب آسیہ بنت مزاحم ہے، فرعون کی زوجہ تھی، جناب حضرت مریم ہے، اور اس امت سے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ اور بی بی پاک فرمایا فاطمہ سب سے افضل ہے۔ یہ عظمت ہے جس کا اندازہ انسان کو یہاں نہیں ہوگا، محشر کے دن پتہ چلے گا۔ ابھی آپ سن رہے تھے جو ظاہر پڑھ رہے تھے کہ محشر کے دن آواز دی جائے گی، بیٹی غمگین ہو گئی جس وقت پاک پیغمبر نے یہ حدیث بیان کی نا کہ قیامت کے دن لوگوں کو برہنہ کھڑا کیا جائے گا۔ گھر آئے بیٹی غمگین تھی، کہا بیٹی آپ کیوں غمگین ہے؟ عرض کیا بابا آپ نے جو فرمایا ہے نا قیامت کے دن کے حوالے سے اس سے بڑی تکلیف ہے۔ فرمایا نہیں بیٹی آپ کے لیے نہیں ہے، جس وقت آپ کو اٹھایا جائے نا قبر سے خدا جبرائیل کو بھیجے گا جو 7 گنبد نور تیری قبر پر قائم کرے گا۔ اس کے بعد میکائیل اور اسرافیل جنت کے لباس لائیں گے جو بیٹی آپ کو پہنایا جائے گا۔ ذوقائیل فرشتہ جنت کا ناقہ لائے گا جس پہ آپ کو سوار کیا جائے گا۔ آپ کی ماں 70,000 حوروں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آئے گی، مریم 70,000 حوروں کے ساتھ آئے گی، آسیہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئے گی۔ ان فرشتوں کے ہاتھ میں علم تسبیح ہوں گے جو تکبیر کہتے ہوئے آپ کے استقبال کے لیے آئیں گے اور آپ کو لے کر کے محشر میں آئیں گے۔ جب محشر میں وارد ہونے لگے نہیں آپ کی سواری، خدا کی طرف سے آواز آئے گی ینادی منادن من بطنان العرش، عرش کے اندر سے منادی کی آواز آئے گی یا اہل محشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت محمد۔ محشر والوں سروں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، فاطمہ محشر میں آ رہی ہے۔ شیعہ سنی نے اس روایت کو بیان کیا کہ سیدہ محشر میں اس طرح وارد ہوں گی، اس طرح تشریف لائیں گی، عرش الہی کے مقابل میں جب آ کے کھڑی ہوں گی نا خدا کی آواز آئے گی کہ جاؤ فاطمہ میں نے دروازے کھول دیا جنت کے۔ عرض کریں کہ یا حکم یا عدل احکم بینی و بین من ظلمنی، اے حاکم اے عدل کرنے والے آج عدالت فرماؤ نا میرے اور ان کے درمیان میں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ وہاں خدا فرمائے گا یا حبیبتی وابنت حبیبی، میری حبیبہ فاطمہ اور میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ،
آج مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، آج سوال کرو تمہیں عطا کر دیا جائے گا جو بھی مانگو گے، آج شفاعت کرو تمہاری شفاعت کو مانا جائے گا۔ بی بی کو جب حکم ہوگا تشریف لے جائیے جنت میں، فرمائیں گی میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے چاہنے والے اور میری ذریت کے چاہنے والے محشر میں موجود ہیں۔ خدا فرمائے گا لے جائیں، جس کو چاہتی ہیں لے جائیں۔ شادی والی رات خداوند عظیم نے عرش پر جب شادی کی تھی، شجرہ طوبہ سے حکم دیا تھا شجرہ طوبہ کو اپنی پتیوں کو نچھاور کرو فاطمہ کی شادی کے اوپر۔ پتیاں نچھاور ہوئیں، حوروں نے بڑھ بڑھ کر کے ملائکہ نے چنا ان پتیوں کو، ہر پتی پر لکھا ہوا تھا براءۃ من اللہ الغالب لمحب فاطمہ و علی ابن ابی طالب۔ یہ خدا کی طرف سے جہنم کے چھٹکارے کا برات نامہ خدا نے لکھ دیا ہے ان کے لیے جو فاطمہ و علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ فرشتے قیامت والے دن یہ پتے اپنے ہاتھ میں لے کر کے محبان علی و بطول کو تلاش کر رہے ہوں گے پورے محشر سے، جب تک لے کر کے آخری فرد کو نہیں چلے جائیں گے بی بی پاک جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سید الشہداء بھی اسی طرح سے 72 شہداء سے خدا فرمائے گا جاؤ جنت میں، تمہیں حساب نہیں ضرورت، نہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، کربلا میں تم نے بہت بڑا امتحان دیا، جاؤ جنت میں۔ عرض کریں گے خدا بندہ حسین کے بغیر ہم کیسے چلے جائیں؟ خدا حسین سے فرمائے گا حسین جائیں۔ عرض کریں گے بار الہ جب تک مجھ پر رونے والے محشر میں موجود ہیں میں کیسے جنت میں چلا جاؤں؟ جو شیعان علی و فاطمہ ہے، حسن و حسین ہے، آپ لوگوں کو یہ محبت آل محمد مبارک ہو۔ خدا ان ہستیوں سے محبت کرتا ہے، خوش قسمت ہے کہ خدا نے یہ محبت عطا کی ہے۔ بار الہ تیری بارگاہ میں اس یوم مقدس کے واسطہ سے عرض کرتے ہمارے دلوں میں محبت فاطمہ و علی، حسن و حسین میں اضافہ فرما، معرفت آل محمد میں اضافہ فرما، شفاعت سیدہ پاک ہمیں نصیب فرما، اور حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ حاضرین میں سے جو بھی اپنی حاجات لے کر کے حاضر ہوئے ہیں بی بی پاک کا واسطہ ہے بار الہ تمام حاجات کو پورا فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد نرین عطا فرما، جو بے رزق ان کو رزق کثیر عطا فرما۔ بار الہ آج کی عید بی بی پاک کے صدقے حاضرین کے گناہوں کی معافی ہے، بار الہ آپ سے طلب کرتے ہیں حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہ ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اپنی خاص رحمت برکت اس جم پہ نازل فرما، اور جنہوں نے اہتمام جو نام لے رہے تھے بار الہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے رزق میں وسعت و برکت عطا فرما، بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، بفضل کا و رحمت کا یا ارحم الراحمین۔